نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 11 سورۃ یونس، آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان هذا لساحر مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ یونس اللہ کے پیارے نبی حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر موسوم یہ سورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی 109 آیات ہیں، 11 رکوع ہیں اس کے۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 3 آیات ایسی آئیں گی جن کو مدنی آیات کہا جاتا ہے، اور وہ ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات سے فرمایا، الف لام را۔ الف لام را حروف مقطعات میں سے ہے، اور یہ وہ حروف ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راز کو امت کے سامنے ظاہر نہیں فرمایا، کیونکہ ان کا تعلق نہ کسی حکم کے ساتھ تھا، نہ کسی فرض کے ساتھ تھا، نہ کسی واجب کے ساتھ تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو راز ہی رہنے دیا۔ تو اب امت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اس راز کو راز ہی رہنے دیں، اور اس کو تلاوت کے طور پر پڑھیں، اس کو آگے سمجھنے کی اور اس سے کیا مطالب ہیں اس کو کوشش نہ کریں، کیونکہ اگر ضرورت ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ضرور وضاحت فرماتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت نہیں فرمائی، تو اب ہم جب بھی حروف مقطعات آئیں گے تو ہم کہیں گے واللہ اعلم بمرادہ، کہ اللہ اس کی مراد کو بہتر جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم۔ تلک یہ اس میں اشارہ ہے، قرآن پاک کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ آیات الکتاب، تلک یہ آیات الکتابی کتاب آیتیں ہیں، آیات معنی آیتیں ہیں، الکتاب الحکیم یہ موصوف صفت ہیں۔ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور حکیم اس کی صفت ہے، حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ یہ جو آیات آپ کے سامنے ہیں، پورا قرآن مجید، یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں، پکی کتاب کی، سچی کتاب کی آیات ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید کی صداقت کا اظہار فرمایا، کیونکہ یہ قرآن پاک مکہ مکرمہ میں سورہ یونس نازل ہوئی۔ اس وقت مکہ مکرمہ کے لوگ قرآن پاک کو نہیں مان رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مان رہے تھے، اور توحید کو نہیں مان رہے تھے۔ توحید کے مقابلے میں شرکیہ عقیدہ تھا کہ شرک کی طرف جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کو بھی اس سورہ مبارکہ کے اندر بہت وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر تھے، اس کا بھی آیت نمبر 2 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور قیامت کے منکر تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی آگے ذکر فرمایا۔ تو قرآن پاک کی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کے اندر یہ پہلی آیت کے اندر قرآن پاک کی صداقت کا اعلان فرمایا کہ یہ جو آیات ہیں یہ کتاب حکیم کی ہیں۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ گھر سے خود ہی بنا کے لیتے ہیں، نعوذ باللہ، ایسا معاملہ نہیں، یہ قرآن پاک کی آیات ہیں۔ دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو کافروں کی طرف سے اعتراض یہ ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری طرح کا ہی ایک انسان نبی بن گیا۔
نبی انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی ہونے کے لیے تو فرشتہ ہونا ضروری ہے۔ یہ فرشتہ ہوتا، آسمان سے آتا، تو پھر ہم اس کی بات سنتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی یہ فرمائی کہ انسانوں کو انسان ہی نبی عطا فرمایا، یہ عقل کے مطابق، عقل کے تقاضے کے مطابق عطا فرمایا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو فرشتہ نبی عطا فرما دیتے تو فرشتہ کھانے سے پاک، فرشتہ پینے سے پاک، فرشتہ دنیاوی ضروریات سے پاک، تو انسان اس کی اتباع کیسے کرتے؟ انسان پھر اشکال کرتا کہ یا اللہ یہ تو فرشتہ ہے، اس کو نہ کھانے کی ضرورت، نہ اس کو پینے کی ضرورت، نہ اس کو دنیاوی چیزوں کی ضرورت، نہ اس کو کوئی تھکاوٹ، نہ اس کا کوئی معاملہ دنیاوی، تو اس کی ہم اتباع کیسے کریں؟ پھر بھی انسان اشکال کر دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانی اشکالات کا خاتمہ اس بات پر کر دیا کہ انسانوں کو انسان نبی عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اکان للناس، اکانا، اکانا کے شروع میں جو حمزہ ہے یہ استفہامیہ ہے، سوالیہ انداز۔ اکانا کیا ہے؟ للناسی لوگوں کے لیے، عجباً تعجب کی بات، ان اوحینا یہ کہ ہم نے وحی بھیجی، الی رجل ایک مرد کی طرف، منہم جو انہی میں سے ہے۔ ان کو اس بات پر تعجب ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا کہ ہمارے میں سے ہی ایک مرد کی طرف وحی آنا شروع ہو گئی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے منتخب فرما دیا۔ ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ مرد کی طرف وحی آتی ہے، عورت نبی نہیں بن سکتی۔ نبوت کا جو منصب ہے یہ بہت عالی منصب ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف مرد کو عطا فرمایا ہے۔ 1,24,000 اور دوسری روایت کے مطابق 1,44,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، سب کے سب مرد تھے، کوئی عورت نبی نہیں بن سکتی۔ نبوت کے بعد دوسرا منصب صداقت کا ہے۔ صداقت میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا بھی انتخاب فرمایا، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صدیقہ کا لقب عطا فرمایا، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ صداقت یہ ایک ایسی چیز ہے، صدیقیت، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں عورتوں کو بھی عطا فرمائی، لیکن نبوت صرف اور صرف مردوں کو۔ اکان للناس کیا ہے لوگوں کے لیے، عجباً تعجب کی بات، ان اوحینا یہ کہ ہم نے وحی کی، الی رجل منہم ایک مرد کی طرف، منہم انہی میں سے۔ اس پر تعجب کر کے بیٹھ گئے۔ ان انذر الناس وحی کیا کی؟ یہ کہ ڈرائیں لوگوں کو، لوگوں کو ڈر سناؤ کہ بھئی دنیا میں تم کسی مقصد کے لیے آئے ہو، اپنی منمانی کے مطابق زندگی نہیں گزارنی، رب کی منمانی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ ان انذر الناس ڈراؤ۔ اب اس ڈرنے کے بعد دو قسم کے لوگ ہو جائیں گے ڈرانے کے بعد، کچھ لوگ آپ کی بات مان لیں گے، کچھ نہیں مانیں گے۔ جو مان لیں گے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو ایمان والے بن گئے، جو آپ کی بات پر لبیک کہہ اٹھے، جو آپ کی بات کے اوپر ایمان لے آئے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا ان کو خوشخبری سنا دو کیا؟ أَنَّ لَهُمْ کہ بے شک ان کے لیے، قدمہ، قدمہ کا لفظی معنی تو ہوتا ہے پاؤں، لیکن یہاں بلند مرتبہ، قدمہ کا معنی ہے بلند مرتبہ، چونکہ پاؤں ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے چل کر انسان بلند سے بلند مرتبے، بلند سے بلند تجارت اور بلندیوں کی طرف جاتا ہے، اس لیے یہاں پر قدمہ کا لفظ لکھا، اور اس سے مراد یہاں پر بلند مرتبہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا اور خوشخبری سنا دو ان ایمان والوں کو، ان لہم کہ بے شک ان کے لیے، قدمہ بلند مرتبہ ہے، صدق حقیقی طور پر۔ صدق کا معنی ہوتا ہے سچا، حقیقی، یقینی، یقینی طور پر ان کے لیے بلند مرتبہ ہے۔ کہاں پہ؟ عند ربہم ان کے رب کے پاس۔ جب یہ لوگ دنیا سے جانے کے بعد اللہ کے پاس پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے بلند مرتبہ تیار کیا گیا، بلند اعزاز تیار کیا گیا۔ قال الکافرون یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے جا رہے ہیں،
क़ाल अल-काफ़िरून, काफिर लोग कहने लगे, इन्ना हाज़ा लसाहिरुम मुबीन, इन्ना बेशक, हाज़ा ये तो, लसाहिरुम मुबीन वाज़ेह जादू है, ये तो जादू है सारा। यानी जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजज़ा दिखाते, नबुव्वत का ऐलान करते वक़्त मौजज़ा दिखाते, निशानी दिखाते कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, कहते ये तो जादू है। अगली आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की कुछ निशानियां ज़िक्र फरमाई, और इनके ज़िक्र करने का मकसद एक ये है कि अल्लाह को एक मान लो, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत मत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो। इन्ना रब्बकुम, इन्ना बेशक, रब्बकुम तुम्हारा रब, अल्लाहु अल्लाह है, तुम्हारा परवरदिगार अल्लाह है, तुम्हें पालने वाला अल्लाह है, तुम्हें दुनिया में खिलाने वाला अल्लाह है, तुम्हें दुनिया में पिलाने वाला अल्लाह है, तुम्हारी ज़रूरियात दुनिया में पूरी करने वाला अल्लाह है, तुम्हारी मुश्किलें दूर करने वाला अल्लाह है, सब कुछ करने वाला। रब्बकुम, ये लफ्ज़ मेरा अल्लाह ऐसा लेकर आए हैं जिसके सारे तर्जमे इसके अंदर आते हैं। रब का लफ्ज़ी माना होता है परवरदिगार, पालने वाला। जो पालने वाला होता है ना, जिस तरह माँ बाप अपनी औलाद को पालते हैं, वो सिर्फ रोटी नहीं खिलाते, वो हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। बीमारी आ जाए तब भी वालिदैन देखते हैं, थकावट हो जाए तब भी वालिदैन देखते हैं, दुनियावी ज़रूरत की बात आ जाए तब भी वालिदैन देखते हैं। तो अल्लाह ने वहाँ पर लफ्ज़ रब इख्तियार फरमाया, इन्ना रब्बकुमुल्लाहु, बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है। कौन अल्लाह? अल्लज़ी खलक़स समावात, वो अल्लाह जिसने आसमानों को पैदा किया, वल अर्ज़ा, और ज़मीनों को पैदा किया, फ़ी सित्तति अय्यामिन, 6 दिनों में पैदा किया। अल्लाह ने आसमानों को 7 आसमान तय बतय, 7 ज़मीनें तय बतय, अल्लाह ने 6 दिन के अंदर सारा निज़ाम बना दिया। और बनाया किस अंदाज से कि अल्लाह ताला को इसके मटेरियल इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह को ख़ाम माल की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ने किस अंदाज से बनाया? अल्लाह को मज़दूर और वर्करों की ज़रूरत नहीं, कारीगरों की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला कुदरत कामिला के मालिक, सिर्फ़ क्या किया? इरादा किया और वो चीज़ हो गई। अब सवाल पैदा होता है, जब अल्लाह ताला की ताकत इतनी ज़्यादा, तो फिर 6 दिन हमें बताए कि सारे काम तदरीजन और इंतज़ाम के साथ मुनज़्ज़म तरीके से किए जाते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर 6 दिन का तज़किरा फरमाया। और ये 6 दिन कौन से हैं? उस वक़्त तो सूरज चाँद नहीं बने थे, तो 6 दिन ये वक़्त बताया गया कि जिस तरह आज के दिन में आपका सुबह सूरज निकलता है, शाम तक ये एक दिन होता है, इस तरह 6 दिन के अंदर अल्लाह ताला ने। और बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं यहाँ आखरत के 6 दिन, क़यामत वाले 6 दिन मुराद हैं। बहरहाल जो भी हो, अल्लाह ताला ने इस मुख्तसर से वक़्त के अंदर ये इतने बड़ा आसमान ज़मीन से 500 किलोमीटर के फासले पर ज़मीन से, और इसकी इतनी ज़्यादा दूर है कि अभी तक साइंसदान पहले आसमान को मानने के लिए तैयार नहीं। और फिर 7 आसमान के ऊपर फिर अल्लाह का कुर्सी, अल्लाह का अर्श के ऊपर फिर अल्लाह की कुर्सी। तो ये जितना बड़े से बड़ा निज़ाम है, ये अल्लाह ताला इसको बनाने वाले हैं। इन्ना रब्बकुमुल्लाहु, बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है। कौन अल्लाह? अल्लज़ी, जिसने खालाका पैदा किए, अस्समावाति आसमान, वल अर्ज़ा और ज़मीन, फ़ी सित्तति अय्यामिन 6 दिन में, सुम्मस्तवा अलल अर्श, फिर वो कायम हुआ, जलवा फरोज हुआ अर्श पर। सुम्मस्तवा अलल अर्श, आसमानों ज़मीन बनाने के बाद अल्लाह ताला ने 7 आसमानों के ऊपर अपना अर्श बिछाया। अर्श बमाने तख्त के है, और वहाँ अल्लाह की ज़ात जलवा अफरोज़ हुई। अब किस हायत के साथ, किस कैफियत के साथ, इसका किसी को कोई पता नहीं। जब उलमा से ये सवाल किया गया कि इस आयत मुबारका का क्या मतलब है, उन्होंने कहा कि देखो,
قرآن پاک میں کئی مقامات ایسے آتے ہیں جو آیات انسان کی سمجھ سے بہت بالا تر ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر تھا۔ اب اللہ کا ہاتھ، لفظ تو ہاتھ کا، یدن ہاتھ ترجمے کا پتہ ہے، لیکن اس کی کیفیت کا پتہ نہیں کہ اللہ کے ہاتھ کی کیفیت کیا ہے۔ مخلوق کو کیا پتہ کہ خالق کے ہاتھ اور کیا کیفیات ہیں، بس اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہمارا کام ہے کہ اس لفظ کو مان لیں، اس کی کھوج میں اور اس چیز میں نہ لگیں کہ وہ کیسا ہوگا، کیا کیفیت ہوگی۔ بس اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اور اس پر ایمان لے آؤ، اس کو سمجھنے کے اوپر توقف اختیار کرو، اس کی گہرائیوں کے اندر نہ جاؤ۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ساق کا لفظ ذکر فرمایا، سین الف سا اور قاف دو نقطوں والا، اس کا معنی ہوتا ہے پنڈلی۔ تو اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کا کیا مطلب؟ تو اللہ تعالیٰ کی کیفیت اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانے، ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اس پر ایمان لے آئیں، جو اللہ حکم فرما رہے ہیں اس کو آمنا و صدقنا، ہم تسلیم کر لیں بس۔ اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں 6 دن میں بنانے کے بعد پھر اپنا تخت بچھایا اور ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ مستوی ہوئے، جلوہ افروز ہوئے عرش پر۔ اب کس انداز سے، کس کیفیت سے، یہ ہماری عقل و شعور سے بالا تر۔ ہمارا کام ہے کہ بس اس کو مان لیں اور اس کی گہرائیوں کے اندر نہ جائیں۔ اب اللہ کا جو عرش ہے وہ بمنزلہ ایک دفتر کے ہے جس سے پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات پڑتی ہیں۔ اب اس تجلیات پڑھنے سے پھر اس کے بعد ساتوں آسمانوں پر، پھر زمین پر، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور تجلیات، یہ سارے کے سارا نظام چلتا ہے۔ ثم استوى علی العرش یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے کام کی، یعنی وہاں سے احکامات سارے صادر ہوتے ہیں۔ فرشتوں کو جو احکامات ملتے ہیں وہ عرش معلیٰ سے ملتے ہیں۔ اور عرش کتنا بڑا ہے، یہ جو زمین ہے یہ اور سورج، ان کا ہی اگر درمیان کے اندر دیکھا جائے، آسمان اور وہ تو بہت کچھ آگے ہے، لاکھوں کلومیٹر دور ہے سورج، اور پھر نیچے یہ زمین ہے، پھر اس کے بعد پھر اوپر یہ سورج بہت بڑا، زمین اس کے مقابلے میں جس طرح بہت بڑے میدان کے اندر ایک چھوٹی سی انگوٹھی کا ایک چھلا اور رنگ پڑا ہو، یہ زمین کی یہ ویلیو ہے سورج کے سامنے۔ اور پھر ساری زمین اور ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، پوری یہ کائنات جس کے اندر سورج بھی آ گیا، چاند بھی آ گیا، سب کچھ یہ اللہ کے عرش کے سامنے ایسے ہے جس طرح بہت بڑے میدان کے اندر ایک چھوٹا سا انگوٹھی کا رنگ یا چھلا پڑا ہوا۔ اور پھر اللہ کی کرسی کے سامنے یہ سارا نظام ایسے ہے کہ جس طرح اس کے سامنے یہ پورے بڑے میدان کے اندر ایک چھوٹا سا رنگ یا چھلا پڑا ہو۔ یہ اتنے بڑے بڑے قدرت کے نظام ہیں، انسان سے عقل و شعور سے بالا تر ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، نہیں کوئی سفارش کر سکتا، ما من شفیع، شفیع کا معنی ہوتا ہے سفارش کرنا، نہیں کوئی سفارش کر سکتا الا من بعد اذنہ، مگر اس کی اجازت کے بعد۔ جب اللہ کی اجازت ملے گی اس وقت سفارش کی اجازت ہوگی، ورنہ کسی کو وہاں پہ پر مارنے کی بھی اجازت نہیں۔ یہ قیامت کے دن کی طرف اشارہ ہے۔ قیامت کے دن ایک شفاعت خاصہ ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، ایک شفاعت عامہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اعزاز کے طور پر عطا فرمائے گا۔ حافظ قرآن کو ایک روایت کے مطابق 7 بندوں کی سفارش کا حق دے دیا جائے گا، کوٹا دے دیا 7 بندوں کو، چل بھی تیرا کام ہے 7 بندوں کو چننا، ان کو نکالنا جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی، اشارہ دینا تمہارا کام، اور ان کو جہنم سے بری کر کے جنتی بنا دینا اللہ کا کام۔ یہ حافظ قرآن کو شان دیں گے۔ اور ایک روایت کے مطابق 10 آدمیوں کو، اور ایک عالم دین کو 70 آدمیوں کی سفارش کا حق حاصل ہوگا۔ بعض علماء فرماتے ہیں 400 آدمیوں تک ایک عالم دین، ایک عالمہ جو صحیح طور پر اپنے علم کے مطابق دنیا پہ عمل کر کے چلی گئی، اس کو 400 آدمیوں کا کوٹا دیا جائے گا۔ سفارش کرنا تمہارا کام ہے، اشارے کرتے چلے جاؤ، اور ان سب کو جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچانا یہ اللہ کا کام ہے۔
اور نیک لوگوں کو جو دوسرے نیک لوگ ہوں گے ان کو بھی اللہ تعالیٰ اعزاز عطا فرمائیں۔ ما من شفیع، نہیں کوئی سفارش کر سکتا، الا من بعد اذنہ، مگر اس کی اجازت کے بعد۔ اللہ اجازت دیں گے اور پھر انسان سفارش کرے گا۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے۔ اللہ نے پہلے انسان کو یہ گنوایا کہ تیرے لیے اللہ نے کیا کیا بنایا۔ آسمان تیرے لیے بنائے، زمین تیرے لیے بنائی، سارا نظام تیرے لیے چلایا، اور پھر قیامت کے دن کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ وہاں پہ سفارشوں کا جو نظام چلے گا وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق چلے گا۔ جب ہر جگہ اللہ 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 ہے تو ذالکم اللہ ربکم، اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، تمہیں حکم دیا جا رہا ہے صرف اسی کی بندگی کرو، اسی کی عبادت کرو۔ اب اللہ کو چھوڑ کر اگر انسان غیر کی طرف جائے گا، پہلا مجرم یہ ہوگا کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے، دوسرا جرم اس کا یہ ہے کہ یہ اللہ کے مقابلے کے اندر شرک کر رہا ہے کہ ایک بندے نے کچھ کیا ہی نہیں۔ یہ جو شرک ہے یہ کس چیز کا ہے کہ اس کو خدا مان لیا، سجدہ اس کو کرنا شروع کر دیا، چاہے وہ قبر کو ہے، چاہے وہ کسی پتھر کو ہے، چاہے وہ کسی بھی بت کو ہے۔ دنیا میں آج سیاستدانوں کی مثال دیکھ لو، ایک سیاستدان آئے اور آپ کی گلی کے اندر وہ لائٹیں بھی لگا جاتا ہے، وہ آپ کی گلی کے اندر مرمت بھی کروا جاتا ہے، نئی سڑک بنوا جاتا ہے، سارے کام وہ کرتا ہے، اور آپ شام کو جا کے جو اس کا مخالف سیاستدان ہے اس کو لا کر پروٹوکول دے کر افتتاح اس سے کروا لیتے ہیں۔ بتائیے کہ جس سیاستدان نے دن رات محنت کر کے تمہاری گلی کو سنوارا اس کو غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا کہ یہ میرے دشمن کو لا کے انہوں نے افتتاح کروا دیا؟ اسی طرح اللہ کی ذات ہمیں سمجھانا چاہتی ہے، سمجھو سب کچھ تو میں کرنے والا۔ سیاستدان تو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے تھوڑا سا پیسہ لگا کے احسان چڑھا کے وہ اکڑ جاتا ہے کہ بھئی میں نے کیا تھا، غیر کو اس کے اندر کیوں شریک کیا؟ تو جس اللہ نے پیدائش سے لے کر انسان کی وفات تک، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، دن سے لے کر رات تک، رات سے دن تک، ایک مہینے سے سالوں تک، سالوں سے آگے کئی سالوں تک، جس رب نے انسان کو پالا، انسان کی خدمتیں کیں، یہ ساری کی ساری کائنات کی مشینری کا نظام انسان کے لیے چلایا، جب انسان ہوش کے ناخن نہیں لیتا اور یہ اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے غیر کو لا کر اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرتا ہے، بتائیے اللہ کو غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کہ اس کو تو حکم تھا کہ فاعبدوہ، اسی رب کی عبادت کرو جس نے سارا نظام بنایا، یہ اس رب کی عبادت بھی نہیں کی اس نے۔ ایک جرم تو یہ ہوا، دوسرا یہ کہ مقابلے کے اندر دشمن کو لا کے کھڑا کر دیا اور اس کو سہرے پہنانے شروع کر دیے، اس کو ہار پہنانے شروع کر دیے، اس کے گیت گانے شروع کر دیے، اس کو گنگنانا شروع کر دیا، اس کے نعرے مارنے شروع کر دیے کہ اس نے کیے۔ فاعبدوہ، اللہ فرماتے ہیں اس کی عبادت کرو۔ افلا تذکرون، کیوں نہیں تم نصیحت حاصل کرتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے سب کا۔ اللہ فرماتے ہیں کر لو دنیا کے اندر جو کرنا ہے، ہم نے تو حکم دے دیا ہے کہ عبادت دنیا کے اندر میری ہونی چاہیے، تم نصیحت حاصل کر لو، اس سے نہیں کرتے ہو۔ الیہ مرجعکم، اسی رب کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے، اسی رب کی عدالت کے اندر تم نے پیش ہونا ہے، اسی رب کی عدالت کے اندر تمہیں حساب و کتاب دینا پڑے گا، اسی رب کی عدالت لگی ہوگی جب تمہارے نامہ اعمال کو تولا جائے گا اور پھر اللہ کی ذات فیصلہ فرمائیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ پھر اپنا تعارف کرواتے ہیں، انسان ہوش کے ناخن لے، سمجھ لے اللہ کون ہے۔ انہ، بے شک اللہ کی ذات وہ ہے، یبدأ الخلق، جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، ثم یعیدہ، پھر وہ دوبارہ پیدا کرے گا۔ جو اللہ پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر، وہی دوبارہ زندہ کرنے پر قادر۔ اللہ نے آخرت کے عقیدے کو جگا دیا۔ اگر انسان آخرت کے عقیدے پر پختہ ہے تو پھر وہ دنیا میں آخرت کی تیاری کر کے جائے گا، اور اگر آخرت کے عقیدے کو بھول جائے گا پھر اس کو یہ شیطان دھوکے کے اندر ڈال دے گا، 4 دن کی دنیا کی زندگی، مر گیا مٹی ہو گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔
धोखे के अंदर मुब्तला हो जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं नहीं, ऐसा मामला नहीं। इन्नहु यब्दउल खल्क़, जिस अल्लाह ने पैदा किया, सुम्मा युईदुहु, फिर वही इसको दोबारा दोहराएगा। लियज्ज़ी अल्लज़ीना आमनू, ये जो दोबारा ज़िंदा करना या अल्लाह किस लिए फरमाया? इसलिए लियज्ज़ी अल्लज़ीना आमनू, ताकि बदला दे अल्लाह ताला उन ईमान वालों को, व आमिलुस्सालिहात, और अच्छे अमाल करने वालों को, बिलक़िस्त, इंसाफ के साथ। ईमान वालों को तो प्रोटोकॉल दिया जाए, उनको एजाज़ अता फरमाए जाएँ, उनको बख्शिश दी जाए। वल्लज़ीना कफ़रू, और जो काफिर लोग हैं, लहुम शराबुन, उनको पीना पड़ेगा, मिन हमीमिन, खौलता हुआ पानी, व अज़ाबुन अलीमुन, और उनको दर्दनाक अजाब मिलेगा। क्यों? बिमा कानू यकफुरून, इस वजह से वे कुफ्र किया करते थे। ये फैसले होकर रहने हैं। ये जमातें दो बननी हैं दुनिया में, एक लोग जमात अल्लाह को मानने वाली, एक जमात अल्लाह का इनकार करने वाली। मरने के बाद दोनों गिरोह अलग अलग होने हैं। क़यामत के दिन दो जमातें अलग अलग होनी हैं, और आगे इसके बाद अल्लाह ताला ने जो ठिकाने बनाए वो दो अलग अलग बनाए। अल्लाह ने बता दिया, जो मेरे मानने वाले हैं उनको ये प्रोटोकॉल मिलेंगे, और जो नहीं मानने वाले उनको यहाँ पे हम सज़ाएँ देंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करें और एक एक चीज़ का ख्याल रखें। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सब चीज़ों को समझा दिया हमें कि देखो, मेरे मुकाबले के अंदर किसी को शरीक नहीं ठहराना, मेरे नबी की रिसालत को मानना है, आखरत के अकीदे को पुख्ता रखना है। ये तीन चीज़ें, तौहीद, रिसालत और आखरत, जिस इंसान को इनके ऊपर अकीदे की पुख्तगी आ गई वो इंसान कामयाब हो गया, और जो यहाँ में से एक से भी फिसल गया वो इंसान नाकाम और नामुराद हो गया। अल्लाह ताला हमें सही समझ नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।